بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 20 پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی قسط کا عنوان ہے حضرت علی کی شخصیت کا سماجی پہلو۔ یہ پہلو ان کے سیاسی کیریئر پر بھی بہت اثر انداز ہوا ہے، اس لیے اس کا ایک جائزہ لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ کسی ایک قسط میں یہ بات بتائی تھی کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور تک یعنی حجت الوداع کے موقع پر بھی خود کو ایک ناتجربہ کار نوجوان سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تاثر کی نفی بھی نہیں فرمائی تھی۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی گئی تھی، اس کو میں یہاں دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 3582۔ اس میں حضرت علی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں جبکہ میں کم عمر ہوں اور قضاء کا علم بھی مجھے نہیں ہے، یعنی فیصلے کرنے کا علم بھی مجھے نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو اور تمہارے سامنے دونوں فریق موجود ہوں، تو جب تک تم دوسرے کا بیان اسی طرح نہ سن لو جس طرح پہلے کا سنا ہے، فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اس سے معاملے کی حقیقت واشگاف ہو کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں برابر فیصلہ دیتا رہا، یا ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر مجھے اس کے بعد کسی فیصلے میں شک نہ ہوا۔ تو اس موقع پر یعنی حجت الوداع کے موقع پر ان کو اس رہنمائی کی ضرورت تھی کہ فیصلے کس طرح سے کرنے چاہیے، اور وہ خود کو ناتجربہ کار سمجھتے تھے۔ پھر ہوا بھی یوں کہ جب آپ کو یہ یمن میں بھیجا گیا، یعنی یہ جس موقع کی روایت ہے اس کے مطابق پھر آپ کو جب یمن میں بھیجا گیا تو آپ کے کچھ فیصلوں سے تنازع پیدا ہوا یوں کہ یمن آپ کو بھیجا گیا تھا جزیہ وصول کرنے کے لیے، تو واپسی پر حضرت علی نے جزیہ کا جو مال تھا اس کو خود لانے کی بجائے اس مال کو دوسروں کی نگرانی میں چھوڑ کر آپ حجت الوداع میں شرکت کے لیے جلدی میں مکہ پہنچ گئے تھے۔ تو پھر جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے جزیہ کے مال میں سے کچھ چادریں اپنے حصے کی نکال کر پہن لی تھیں۔ جب حضرت علی نے یہ دیکھا، جب وہ مال وہاں پہنچا، کہ ان لوگوں نے تو خود ہی اپنی چادریں لے کے پہن لی ہیں، تو اس پر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے ان سے چادریں لے کر واپس جمع کرا دی تھیں۔ اس سے تنازع پیدا ہوا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اسی جو جزیہ کا مال تھا اسی میں سے ایک لونڈی آپ کو پسند آ گئی تھی، تو آپ نے اس کو اپنے لیے پسند کر کے اس سے مقاربت بھی کر لی تھی۔ تو اب اس وجہ سے کچھ تنازع پیدا ہو گیا کہ آپ خود تصرف کر رہے ہیں مال میں، ہمیں نہیں کرنے دے رہے۔ اصول یہ تھا کہ مال جب تک پہنچ نہ جائے مرکز میں اس وقت تک تقسیم نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک تنازع پیدا ہوا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بہترین لائحہ عمل تھا اسے اختیار نہیں کیا گیا، جس سے تنازع پیدا ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علی نے کوئی سرکاری عہدہ بھی کبھی نہیں لیا تھا، نہ رسول اللہ کے دور میں اور نہ خلفاء کے عہد میں۔ تو جو چاروں طرف فتوحات ہو رہی تھیں خلفاء کے عہد میں، اس میں حضرت علی نے کوئی کردار بھی ادا نہیں کیا تھا۔ سماجی معاملات میں حضرت علی کی سمجھ بوجھ کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی، جس کا حوالہ سورہ نور میں آیا ہے۔ تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضرت علی نے رسول اللہ کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں۔ تو یہ حوالہ ہے بخاری کا، جس کا رقم ہے 4141۔ تو اس میں حضرت علی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو اگر مسئلہ پیش آ رہا ہے حضرت عائشہ کی وجہ سے اور یہ تہمت لگ گئی ہے، تو عورتیں آپ کے لیے بہت ہیں، تو آپ اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مشورہ تھا یہ کس قدر نامناسب تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ منافقین کی تہمت کو سند جواز دے کر حضرت عائشہ کو طلاق دے دی جائے، تو اس طرح سے خود منافقین کی سازش کامیاب ہو جاتی۔
اگر یہ مشورہ مان لیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ منافقین جیت گئے، ان کا پروپیگنڈا جیت گیا، اور اس طرح سے رسول اللہ کی اپنی اخلاقی ساکھ ختم ہو کے رہ جاتی کہ لوگ یہ کہتے کہ ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں اور وہ دنیا کو اخلاق کا درس دے رہے ہیں۔ اس سے منافقین کو شہ بھی ملتی، اور جس طرح کے انہوں نے تہمتوں کی مہم چلا رکھی تھی، جس کا ذکر سورہ احزاب میں بھی آیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، تو جب یہ واقعہ پیش آ جاتا کہ ان کی سازش کامیاب ہو جاتی، حضرت عائشہ کو طلاق ہو جاتی، تو باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کرنا تھا، اور باقی مسلمان بھی رسول اللہ کی پیروی میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا کہ پورا سماج انارکی کا شکار ہو جاتا، اور اخلاقی ساخت تو سب کی بالکل ختم ہو کے رہ جاتی۔ حضرت علی نے جو مشورہ رسول اللہ کو دیا، اس سے ایک تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معاملے کی سنگینی کو کس طرح سے دیکھتے تھے، اور جو اس سے اثرات بد پیدا ہونے والے تھے اس کا پورا ادراک ان کو نہیں تھا۔ دوسرا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو دباؤ ہے اس کے آگے سرنڈر کر دینے کی ایک خصوصیت نمایاں ہوتی ہے، اور یہ چیز کہ وہ دباؤ کو قبول کرتے تھے اور اس کے آگے سرنڈر کر جاتے تھے، ان کے پورے کریئر میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں نے جب دباؤ ڈالا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، تو آپ نے ان کے دباؤ پر خلافت کو قبول کر لیا تھا۔ پھر قاتلین عثمان ہر بات آپ پر دباؤ ڈال کے منوا لیا کرتے تھے۔ وہ آپ کے سامنے لوگوں کی گردنوں پر تلواریں رکھ کر حضرت علی کی بیعت لیتے رہے، اور آپ نے انہیں روکا بھی نہیں۔ انہی قاتلین عثمان کے دباؤ پر آپ بصرہ میں جنگ جمل کے لیے چلے گئے، پھر انہی کے اصرار پر حضرت علی کوفہ چلے گئے اور اس کو دارالحکومت بنا لیا۔ پھر صفین کے موقع پر جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت علی تحکیم کے لیے رضامند نہیں ہو رہے تھے، تو حضرت علی کے اپنے ہی لوگوں نے دباؤ ڈال کر انہیں تحکیم پر راضی کرا لیا۔ پھر تحکیم کے موقع پر جو ثالث مقرر کرنا تھا حضرت علی کی طرف سے، اس میں حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس کو بھیجا جائے یا مالک اشتر کو، مگر لوگوں نے دباؤ ڈال کر ابو موسیٰ اشعری کو ثالث مقرر کروایا تھا۔ پھر محمد بن ابو بکر، وہ اس کے اصرار پر آپ نے مصر جیسا مشکل ملک، اس کی گورنری اس کو سونپ دی تھی، جس کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ مصر حضرت علی کے ہاتھ سے نکل گیا اور محمد بن ابو بکر بھی مارا گیا۔ اگرچہ حضرت علی چاہتے تھے کہ ہاشم بن عتبہ کو مصر کا گورنر لگائیں، مگر محمد بن ابو بکر کے اصرار پر اور اس کی فرمائش پر اس کو مصر کا گورنر لگایا تھا۔ یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ کا، جس میں وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ میں نے چاہا تھا کہ ہاشم بن عتبہ کو مصر کا والی بناؤں، اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ کرتا اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ تو یہ ہیں چند واقعات ان کی شخصیت کے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماجی لحاظ سے وہ کس طرح کی فہم و بصیرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر کی شادی سے متعلق۔ حضرت علی کے برادر نسبتی تھے حضرت عبداللہ بن ابو بکر، وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوہ تھیں حضرت عاتقہ، جو حضرت عمر کی چچا زاد تھیں۔ عبداللہ اپنی ان بیگم سے، اپنی اس بیوی سے، حضرت عاتقہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے ان کے نام کچھ جائیداد بھی کر دی تھی، اور یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گی، یا فرمائش کی تھی کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گی۔ چنانچہ جب عبداللہ شہید ہوئے تو عاتقہ نے دوسری شادی پہ رضامند وہ نہیں ہو رہی تھیں، اور اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں وہ اشعار بھی کہتی تھیں۔ حضرت عمر نے انہیں بڑی مشکل سے راضی کیا کہ خود پر وہ چیز حرام نہ کرو جو خدا نے حلال کی ہے، کیونکہ عرب میں یہ رواج نہیں تھا کہ بیوہ عورتیں دوسری شادی نہ کریں، تو یہ ایک عجیب بات تھی کہ وہ یہ شادی نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ یہ اچھی نظیر قائم نہیں ہوگی تمہاری وجہ سے، تو وہ چیز خود پر حرام مت کرو جو خدا نے حلال کی ہے، اور عبداللہ کی جائیداد کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ان کے خاندان کو واپس کر دو۔ آخر وہ مان گئیں اور حضرت عمر نے خود ان سے شادی کر لی۔ اب شادی کے موقع پہ حضرت علی نے حضرت عمر سے اجازت لے کر حضرت عاتقہ سے بات کی۔ اب یہ شادی کا موقع ہے، اور حضرت علی حضرت عاتقہ سے بات کرتے ہوئے
انہیں وہ اشعار یاد دلاتے ہیں جو انہوں نے اپنے سابقہ خاوند کی وفات پر کہے تھے۔ جب حضرت علی نے وہ اشعار انہیں یاد دلائے تو وہ رونے لگیں، اور یوں شادی کا موقع ماتم میں بدل گیا۔ یہ حوالہ ہے طبقات الکبریٰ، جلد 10، صفحہ 253۔ تو یہ موقع نہیں تھا یہ باتیں کرنے کا جو حضرت علی نے حضرت عاتقہ کے ساتھ کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی کے ہاں سماجی رویوں کو سمجھنے اور درست طرز عمل اختیار کرنے میں وہ فہم و بصیرت نظر نہیں آتا، وہ بالغ نظری نظر نہیں آتی جو کہ درکار ہوتی ہے، اور پھر یہی چیزیں ان کے سیاسی کریئر میں بھی اثر انداز ہوئیں، جس کے بارے میں مزید تفصیلات اگلی قسط میں پیش کی جائیں گی، جس میں حضرت علی کی سیاسی بصیرت سے متعلق واقعات پیش کیے جائیں گے۔ شکریہ۔